السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنرل دوکاس دوکیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ سلطان ارطغرل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ جنرل دوکاس دوکیا سے کہتا ہے کہ تم اپنے ہی خیالوں میں بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی ہو دوکیا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے دوکیا، مجھے بتاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو۔ دوکیا کہتی ہے جنرل دوکاس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عورت کے شوہر کو اس کے آنکھوں کے سامنے ہی قتل کر دیا جائے تو اسے پر کیا بیتے گی؟ اور اصل میں آپ کے خیالات جاننا چاہتی ہوں جنرل، کہ کیا پتہ وہ کب کیا کر دے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، میں یہی جاننا چاہتی ہوں۔ اسی دوران اچانک ان کے سامنے بہت سارے تیر آ کر گرتے ہیں اور چاروں طرف سے سلجوقی سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ سلجوقی سپاہیوں کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اپنے فوراً یہ ہتھیار نیچے پھینک دو ورنہ آپ سب کو مار دیا جائے گا، کیونکہ آپ سلجوقی سرزمین پر آ چکے ہیں۔ دوکیا کہتی ہے کہ ہم کس سرزمین پر ہیں یہ ہم بہت ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی دوران جنرل کہتا ہے کہ ہم بازنطینی ہیں اور سلطان سے ملنے جا رہے ہیں، ہم قاصد ہیں، ہم شہنشاہ، ہمارا جو شہنشاہ ہے اس کے قاصد ہیں اور آپ کے سلطان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران وہ ایک خط نکال کر بازنطینی سپاہی سلجوقی سپاہی کو دے دیتا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں بازنطینی لڑکی ہوں اور میرا نام دوکیا ہے اور میں عینی قلعے سے آ رہی ہوں اور سلطان ارطغرل سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سلجوقی محل دکھایا جاتا ہے۔ سلطان ارطغرل کہتا ہے کہ اس طرح سے قتل عام سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ یہ بازنطینیوں نے ہی قتل کیا ہے، لیکن اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو معلوم ہے کہ وہ واسکو روپان ہمیں واپس کر دیں گے، وہ اس لیے اس طرح بازنطینی سپاہی نہیں کر سکتے۔ اور ینال کہتا ہے کہ سلطان آپ اس طرح سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کا بھتیجا الپرسلان آپ کے برعکس سوچتا ہے، وہ مجرم صرف اور صرف بازنطینیوں کو ہی سمجھتا ہے۔ سلطان ارطغرل اس کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ وہ کیسے؟ یہ سنتے ساتھ ینال صاحب کہتا ہے کہ وہ اکیلے ہی عینی قلعے میں ان سے بدلہ لینے کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ خواجہ سے پوچھتا ہے کہ خواجہ کہ یہ بات سچ ہے؟ تو خواجہ ہاں میں سر ہلا دیتا اور کہتا ہاں یہ درست بات ہے۔ اور یہ سن کر سلطان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک ایلچی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان آپ سے شہزادہ الپرسلان ملنا چاہتے ہیں، وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی اجازت کا۔ اسی دوران سلطان کہتا ہے کہ جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ ایلچی باہر جاتا ہے اور پھر سلطان کے سامنے الپرسلان آ جاتا ہے۔ اور جب الپرسلان سلطان کے سامنے آتا ہے تو سلطان بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ پھر سلطان بلند آواز میں کہتا ہے کہ بیٹا یہ کس طرح کی من مانی ہے؟ آپ کس طرح اکیلے جو ہیں کافروں کے قلعے کے اندر گئے ہیں؟ یہ کس طرح کی من مانی ہے؟ اور جواباً الپرسلان کہتا ہے کہ میں وہاں پر ایسے نہیں گیا، وہاں پر مجھے جانے کے لیے بہت ہی اہم دستاویزات ملی ہیں، مجھے وہاں پر جانے کے لیے قتل عام جن لوگوں نے کیا ہے ان کا سراغ ملا تھا، اس لیے میں وہاں پر گیا تھا سلطان معظم۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ جس نے قتل عام کیا ہے وہ عینی قلعے کے گورنر کا بیٹا یانیس ہے، اس نے تمام کے تمام ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا اور ان پر ظلم ستم کیا۔ تو الپرسلان یہ ساری باتیں سلطان کو بتا دیتا ہے۔ تو سلطان پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو یہ کس طرح پتہ چلا، یہ آپ کو کس طرح کا سراغ ملا ہے؟ تو الپرسلان کہتا ہے کہ جہاں پر قتل عام ہوا تھا وہاں پر یہ یانیس کا یہ مجھے نشان ملا تھا، یہ اس کے گلے کے اندر لاکٹ تھا، یہ اس کے اندر تھا، یہ یانیس کا ہے اور یہ یانیس نے ہی قتل عام کیا ہے اور اس کے اوپر اس بازنطینی کمینے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان سمیت وہاں پر موجود تمام کے تمام لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایلچی ایک بار دوبارہ سے اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان معظم باہر بازنطینی ایلچی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے منتظر ہیں اور وہ باہر کھڑے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرسلان اوپر چلا جاتا ہے اور سلطان معظم کہتا ہے کہ جاؤ انہیں اندر لے کر آؤ، اور اس طرح سے ان بازنطینیوں کو اجازت مل جاتی ہے۔ دوکیا اور وہ جو جنرل ہوتا ہے وہ اندر اجازت لے کر آ جاتے ہیں۔ سلطان ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ وعدے کے مطابق اور جو ہم نے معاہدات کیے تھے ان کے مطابق آپ نے واسکو روپان کے تمام مسلمانوں کو صحیح سلامت ہمارے حوالے کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو دوکیا کہتی ہے سلطان معظم ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان مسلمانوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ہم معاہدے کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ان شہید ہونے والے، ان قتل ہونے والے لوگوں میں ہمارے سپاہی بھی مرے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے سپاہیوں کو کیسے مار سکتے ہیں سلطان معظم؟
اور اوپر والے کمرے میں موجود الپرسلان یہ ساری کی ساری ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور ان پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر نیچے جنرل دوکاس پوچھتا ہے کہ آپ نے قتل عام کر کے اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو، اور اس طرح سے ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ قتل عام آپ نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ اور معاہدے کے مطابق اگر ہم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم آپ کو واسکور پان دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بدتمیز خبیث، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یا کس طرح کا الزام ہم پر لگا رہے ہو؟ اگر تم سفیر بن کر یہاں پر نہ آئے ہوتے تو میں تمہاری گردن اب تک تمہارے تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ اور وہ دونوں اس نشان کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور دوکیا اس نشان کو اٹھا کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اور دوستوں اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔